Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn topic improvement in education and social sector کہ امپرومنٹ یا بہتری ترقی تعلیم میں اور معاشرتی میدان میں. انڈر جنرل ایوب خان's گورنمنٹ، ایوب خان کی حکومت میں ریفارمز ور آلسو انٹروڈیوس، اصلاحات متعارف کروائی گئی ان دا ایجوکیشنل اینڈ سوشل سیکٹر، معاشرتی میدان میں اور تعلیمی میدان میں بھی. نیو کریکولا ور ڈیولپڈ فار اسکولز کہ نیا نصاب جو ہے وہ ترتیب دیا گیا یا ڈیولپ کیا گیا اسکولز کے لیے. اینڈ نیو ٹیکسٹ بکس ور پرنٹڈ، اور نئی جو درسی کتابیں تھیں وہ پرنٹ ہوئی. ٹیکسٹ بک بورڈز ور اسٹیبلشڈ ان ڈفرینٹ پروونسز، مختلف صوبوں میں قائم کیے گئے ٹیکسٹ بک بورڈز. نیو اسکولز، کالجز اینڈ یونیورسٹیز ور اسٹیبلشڈ ان دا کنٹری، ملک میں نئے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بنائی گئی. فیملی پلاننگ پروگرام واز انٹروڈیوسڈ ٹو کنٹرول دا پاپولیشن گروتھ فار دا ڈیولپمنٹ آف سوشل سیکٹر، معاشرتی میدان میں ترقی کے لیے گروتھ کو یا بڑھنے کو روکنے کے لیے آبادی کے کنٹرول کرنے کے لیے متعارف کروایا گیا فیملی پلاننگ یا خاندانی منصوبہ بندی کا پروگرام. انڈر جنرل ایوب خان's گورنمنٹ، جنرل ایوب خان کی حکومت میں دیر واز آ بوسٹ ان دا ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری اینڈ ایون ٹوڈے ان ٹرمز آف economic development ایوب خان's era is considered as the ideal era. کہ ان کی دور حکومت میں بہت زیادہ ترقی ہوئی جو ملک میں، حتیٰ کہ آج بھی جو اگر ہم بات کریں ترقی کی، معاشی ترقی کی، تو ایوب خان کا جو دور تھا اس کو تصور کیا جاتا ہے ایک آئیڈیل دور. 5 year ڈیولپمنٹ پلانز آف ایوب خان's era، 5 سالہ ترقیاتی منصوبے ایوب خان کے دور میں. The second and third 5 year development plans were introduced during ایوب خان's era. دوسرا اور تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ جو تھا وہ متعارف کروایا گیا جنرل ایوب خان کے دور میں. سیکنڈ 5 year development plan 1960 to 1965، دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ جو تھا 1960 سے 65 تک اس کا پیریڈ تھا. An estimated 23 billion were allocated to meet the goals، کہ 23 بلین جو ہے تقریباً اتنے پیسے جو تھے وہ مختص کیے گئے پورے کرنے کے لیے مقاصد کو، اینڈ گولز اینڈ آبجیکٹیوز فار دا آف دا 5 year پلان، سیکنڈ 5 year پلان. مطلب یہ کہ سیکنڈ 5 year پلانز کے جو گولز تھے، جو مقاصد تھے اور جو اس کی ریکوائرمنٹس تھی، ان کو پورا کرنے کے لیے مخصوص کی گئی رقم جو کہ تقریباً 23 بلینز تھی. دا میجر گولز اینڈ آبجیکٹیوز آف دس پلان، دس 5 year ڈیولپمنٹ پلان ور ٹو انکریز نیشنل انکم. مطلب یہ کہ اس کے جو مین مقاصد تھے، جو اس کے گولز تھے، ہدف تھے، وہ کیا تھے کہ انکریز کی جائے یا ترقی دی جائے جو قومی انکم یا آمدنی ہے، پر کیپٹا انکم، فی کس آمدنی. پرووائڈ جاب اپرچونیٹیز ٹو پیپل، لوگوں کو نوکریوں کے مواقع دینا. انکریز ایگریکلچرل پروڈکشن، زرعی پیداوار کو بڑھانا. اینڈ پروڈکٹیوٹی آف لارج اینڈ میڈیم اسکیل انڈسٹریز، اور پیداوار کو بڑھانا بڑی اور درمیانی جو صنعتیں ہیں ان کی. انکریز پروڈکشن آف کاٹیج اینڈ اسمال اسکیل انڈسٹری، چھوٹی صنعتوں کو اور جو گھریلو صنعتیں ہیں ان کی جو پیداوار ہے اس کو بڑھانا. انکریز ان ایکسپورٹس، اور اپنے ملک کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کو بڑھانا. مطلب یہ کہ جو باہر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کو بڑھانا بھی اس میں شامل تھا.
دا سیکنڈ 5 ایئر پلان واز ناٹ اونلی سکسیزفل کہ دوسرا 5 سالہ منصوبہ نہ صرف یہ کہ کامیاب تھا بلکہ بٹ آلسو ایکسیڈڈ دا گروتھ آبجیکٹیوز ان مینی سیکٹرز، بلکہ جو گروتھ آبجیکٹیوز رکھے گئے تھے، جو مقاصد رکھے گئے تھے مختلف سیکٹرز میں، اس سے بھی وہ ایکسیڈ کر گیا، مطلب بڑھ گیا۔ جو مقاصد تھے اس کو پورا کرنے کے بعد مطلب اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے یہ جو پلان تھا یہ کامیاب ہوا۔ دا سیکنڈ 5 ایئر پلان ہیڈ اسپیشل سگنیفیکنس ان پاکستان's اکنامک پلاننگ۔ پاکستان کی معاشی منصوبہ بندی میں اس دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کی بہت اہم جو ہے وہ خصوصیت ہے، یا اس کا جو ہے وہ بہت اہم کردار ہے اس میں۔ دا سکسیس آف پلان لیڈ ٹو فردر انکریجمنٹ دیٹ واز ہیلپفل ان فیوچر پلاننگ، کہ اس کی جو کامیابی تھی منصوبے کی، مزید اس نے کیا کیا، حوصلہ افزائی کی، اور یہ ہیلپفل ثابت ہوا جو فیوچر کی جو پلاننگ یا منصوبہ بندی کرنی تھی اس میں بھی۔ تھرڈ 5 ایئر پلان 1965 to 1970، پہلا سیکنڈ والا 60 to 65 اور یہاں پہ تھرڈ ون جو ہے یہ 65 to 70۔ آفٹر دا سکسیس آف دا سیکنڈ 5 ایئر پلان، دوسرا جو 5 سالہ منصوبہ تھا اس کی کامیابی کے بعد، دا تھرڈ 5 ایئر پلان واز پریپیئرڈ، تیسرا 5 سالہ منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا۔ اٹس مین گولز ور ٹو انکریز نیشنل انکم، اس کے جو نمایاں ہدف تھے وہ کیا تھے کہ نیشنل انکم یا قومی آمدنی میں اضافہ، پرووائڈ امپلائمنٹ ٹو آل دا لیبر فورس بائی 1985، کہ 1985 تک جو تھی جو لیبر فورس تھی یا مزدور تھے ان کو مہیا کی جائے ملازمت، ایلیمینیٹ ڈپینڈنس آن فارن ایڈ، اور باہر سے جو ہمیں ایڈ ملتی ہے اس کو ختم کیا جائے، اس پر انحصار کرنا، اینڈ ایلیمینیٹ دا ڈسپیرٹی آف پر کیپٹا انکم ان ڈفرینٹ پارٹس آف دا کنٹری، ملک کے مختلف جو حصے تھے ان میں جو فی کس آمدنی ہے اس میں جو تفاوت تھا، جو تضاد تھا، اس کو ختم کرنا۔ ٹوٹل Rs52 بلین واز ایلوکیٹڈ ٹو اچیو دیز گولز، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے 52 بلینز جو ہیں وہ مختص کیے گئے۔ دا تھرڈ 5 ایئر پلان ڈڈ ناٹ فلی سکسیڈڈ، جو تیسرا 5 سالہ منصوبہ تھا یہ مکمل طور پر کامیاب نہ ہوا، اینڈ ڈڈ ناٹ میٹ دا ٹارگیٹس سیٹ فار موسٹ آف دا فیلڈز، اور مختلف میدانوں میں جو اہداف سیٹ کیے گئے تھے ان کو یہ پورا نہ کر سکا۔ انفیکٹ اصل میں یا حقیقت میں دا تھرڈ پلان فیس دا انفیوریبل کنڈیشنز فرام دا ویری بگننگ، کہ اس نے جو ہے جب یہ منصوبہ بنایا گیا تو بہت شروع میں ہی اس کو جو ہے وہ نامناسب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ ان دا فرسٹ 2 ایئر، پہلے 2 سالوں میں، ٹراؤٹ افیکٹڈ دا پروڈکشن آف ڈفرینٹ کراپس بیڈلی، جو خشک سالی تھی اس نے بہت زیادہ وہ اثر انداز ہوئی جو پیداوار تھی مختلف فصلوں کی۔ پاکستان اینڈ انڈیا وار آف 1965 انکریز ڈیفینس اسپینڈنگ، اور پاکستان کی جو جنگ ہوئی تھی 1965 میں اس نے بڑھا دیے جو ہم ڈیفینس پہ یا دفاع پہ پیسہ لگاتے ہیں، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، وچ ریڈیوس دا سورسز فار ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، جس کی وجہ سے جو ذرائع تھے مزید جو ترقیاتی اخراجات تھے ان کو کم کرنا پڑا۔ ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ آلسو ڈکلائنڈ ان شارٹس، دا تھرڈ اس میں کیا تھا کہ جو زرعی پیداوار تھی یا ترقی تھی وہ بھی پہلے سے کم ہو گئی۔ دا تھرڈ 5 ایئر پلان ڈڈ ناٹ ریئلی گیٹ دا ریکویسٹ ریسورسز اینڈ دا کنڈیسیو انوائرمنٹ نیڈڈ فار دا اکنامک ڈیولپمنٹ پروگرام، کہ یہ جو 5 سالہ منصوبہ تھا یہ حقیقت میں اس کو وہ ریسورسز بھی جو ہے وہ دستیاب نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک انوائرمنٹ تھا جو کہ ضروری تھا اس معاشی پروگرام کی ترقی کے لیے وہ بھی اس کو نہ ملا۔